اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل حائض کی قسمیں بیان ہو رہی تھی، وہ عورتیں کہ جن کو خون حیض آتا ہو، آج ان احکام کو بیان کیا جائے گا کہ جو عورتیں وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وقت اور عدد کو کیسے معین کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مبتلا بے ہیں جس کو معین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ مسائل بہت سخت اور پیچیدہ مسئلے ہیں، ان کے لیے بہت ترکیز اور فکر کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں فکر نہ کی جائے اور توجہ نہ کی جائے تو اس میں بہت سارے احکامات، بہت سارے افعال باطل بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹ بھی سکتے ہیں۔ بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جن میں عورتیں پاک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تمیز نہیں پیدا کر پاتی کہ آخر وہ پاک ہیں یا بھی ان کو خون آ رہا ہے۔ لہٰذا ان عادات کو بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ کیسے معین کریں گی، کہ ان کی عدد کیا ہے، ان کا وقت کیا ہے۔ یہ احکامات انہی کے بارے میں بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 485، اس میں بیان ہوتا ہے جو عورتیں وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ مسئلہ نمبر قسم نمبر 1 یعنی اول، وہ عورتیں جسے یکے بعد دیگرے 2 مہینے میں ایک معین وقت پر خون آئے اور وہ ایک معین وقت پر ہی پاک بھی ہو جائیں، مثلاً یکے بعد دیگرے 2 مہینوں میں اسے مہینے کی پہلی تاریخ کو خون آئے اور وہ 7ویں روز پاک ہو جائے، تو اس عورت کی حیض کی عادت مہینے کی پہلی تاریخ سے 7ویں تاریخ تک ہے۔ یعنی ایک ایسی عورت کہ جسے 2 مہینے خون آئے، یعنی اس میں وقت کو معین کرنے کے لیے، عدد کو معین کرنے کے لیے 2 مہینوں کی شرط ہے کہ 2 مہینوں میں وہ اپنے آپ کو دیکھے گی کہ پہلے مہینے میں کب سے خون آیا، کب تک آیا، دوسرے مہینے میں کب سے خون آیا، کب تک آیا۔ ایک مہینے پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، 2 مہینوں کو دیکھے گی کہ پہلے مہینے میں کتنے دن آیا اور کب سے آیا، کس تاریخ سے آیا، دوسرے مہینے میں کب سے آیا، کس تاریخ سے آیا، اسی کے اعتبار سے اگلے مہینوں کو معین کرے گی۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو پہلے مہینے کی پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک، فار دا ایگزامپل، اسے ہر چیز میں معین نہ کیا جائے، یعنی یہ صرف مثال کے لیے ہے کہ پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک خون آئے اور دوسرے مہینے میں اسی طریقے سے پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک خون آئے، تو یہ عدد اور وقت رکھنے والی عورت کہلاتی ہے۔ یہ صرف فار دا ایگزامپل بیان کیا گیا تھا، مثال کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثال ہو سکتی ہیں کہ 3 دن بھی خون آ سکتا ہے اور 10 دن بھی خون آ سکتا ہے، 5 دن بھی آ سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ غور کرنا چاہیے، دھیان میں رکھنا چاہیے کہ خون حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر 3 دن سے کم ہے تو خون استحاضہ ہے، اگر 3 دن سے زیادہ ہے، 10 دن سے زیادہ ہے تو 10 دن تک تو خون حیض ہوگا۔ اس کے بعد کا جو 11ویں دن، 12ویں دن یا اس سے زیادہ آتا ہے وہ خون استحاضہ شمار کیا جائے گا، خون حیض نہیں ہوگا۔ قسم نمبر 2، وہ عورت جسے یکے بعد دیگرے 2 مہینوں میں معین وقت پر خون آئے اور جب 3 یا زیادہ دن تک خون آ چکے تو وہ 1 یا زیادہ دنوں کے لیے پاک ہو جائے اور پھر اسے دوبارہ خون آ جائے، اور ان تمام دنوں کی تعداد جن میں اسے خون آیا ہے بشمول ان درمیانی دنوں کے جن میں وہ پاک رہی ہے 10 دن سے زیادہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو پہلے مہینے میں خون آیا، پہلی تاریخ سے 3 تاریخ تک خون آیا، اس کے بعد 4 تاریخ کو، 5 تاریخ کو وہ پاک رہی، خون نہیں آیا، خون رک گیا، اس کے بعد پھر 6 تاریخ کو خون آیا، 7 تاریخ کو خون آیا، 8 تاریخ کو خون آیا،
یہ جو خون آیا ہے، پہلے خون آیا 3 دن، پھر اس کے بعد 3 دن خون آیا، بیچ میں 2 دن کا گیپ رہا، تو اب یہ 10 دن سے کم کی مدت ہے، یعنی 1 سے لے کر 8 دن تک خون آیا، 8 تاریخ تک، بیچ میں 2 دن خالی رہے، تو ایسی صورت میں یہ خون حیض شمار کیا جائے گا۔ اگر بیچ میں کوئی عورت پاک ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 10 دن کے اندر جو خون آئے گا وہ خون حیض کہلائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شروع میں اسے 3 دن خون آ چکا ہو، 3 دن کے بعد جو بیچ میں غائب ہوگا 10 دن سے پہلے وہ خون حیض شمار ہوگا۔ مثال، اس کو اور زیادہ مثال کے ذریعے سے واضح کر دیا جائے کہ 1 تاریخ کو خون آیا 3 تاریخ تک، اس کے بعد 3 دن خون نہیں آیا، تو 3 دن شروع کے اور 3 دن جس میں خون نہیں آیا 6 دن ہو گئے، اور پھر 3 دن خون آیا، شروع میں 3 دن خون آیا، بیچ میں 3 دن خون نہیں آیا، پھر 3 دن خون آیا، یہ تینوں ملا کر 9 دن شمار ہوئے۔ 10ویں دن پھر وہ پاک ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ خون حیض شمار ہوگا، خون استحاضہ شمار نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے دوسرے مہینے میں بھی اگر ہو تو ایسی صورت میں اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس مہینے سے اس نے شمار کیا تھا، یعنی پہلے مہینے میں جتنے دن خون آیا تھا اور جس وقت سے خون آیا تھا، اگر سیم اسی طریقے سے خون آئے دوسرے مہینے میں بھی تو اسے وقتیہ اور عددیہ دونوں کہا جائے گا۔ لیکن اگر پہلے مہینے میں خون شروع میں آیا اور 3 دن تک کے رک گیا، شروع میں 3 دن آیا، پھر 3 دن رک گیا، پھر 3 دن آیا، دوسرے مہینے میں اس سے برعکس ہوا، شروع میں 3 دن آیا، بیچ میں 4 دن نہیں آیا، پھر 2 دن آیا، پھر لاسٹ میں 10ویں دن پھر 1 دن خون آیا، تو ایسی صورت میں اس عورت کو صرف وقتیہ کہا جائے گا، عددیہ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی پہلے کی تعداد، پہلے صرف 6 دن خون آیا تھا اور اس والے مہینے میں یعنی دوسرے مہینے میں 7 دن خون آیا ہے، تو اسے اس کی عدد، اس کی تعداد، اس کے دن کی تعداد، اس کے دن کا وقت الگ الگ ہے، لہٰذا اسے عددیہ نہیں کہا جائے گا، صرف وقتیہ کہا جائے گا۔ صرف ڈیٹ پہ، اسی ڈیٹ پہ خون آیا ہے، لیکن اس وقت میں اس کو خون نہیں آیا ہے جیسا وقت پہلے مہینے میں آیا تھا۔ یعنی اگر کسی عورت کو شروع کے مہینے میں 7 دن خون آیا، بیچ بیچ میں رک رک کر، اور دوسرے مہینے میں بھی خون رک رک کر آئے لیکن دوسرے مہینے میں زیادہ آئے یا پہلے مہینے میں زیادہ آئے، تو ایسی صورت میں اسے وقتیہ تو کہا جائے گا، عددیہ نہیں کہا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 486، جو عورت وقت کی عادت رکھتی ہو، بہت غور کیجیے گا، وقت میں اور عدد میں، جو عورت ایسی ہو کہ جس کی ڈیٹ فکس ہو، یعنی اسے 1 تاریخ سے خون آتا ہو یا 4 تاریخ سے خون آتا ہے، جس کی ڈیٹ فکس ہو، جس کی تاریخ فکس ہو، یعنی جو عورت وقت کی عادت رکھتی ہو، خواہ عدد کی عادت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، اگر اسے عادت کے مطابق، عادت کے وقت یا اس سے 1، 2 یا اس سے بھی زیادہ دن پہلے خون آ جائے، جبکہ یہ کہا جائے کہ اس کی عادت وقت سے قبل ہو گئی ہے، اگر اس خون میں حیض کی علامت نہ بھی ہو تب بھی ضروری ہے کہ ان احکام پر عمل کرے جو حیض کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اسے بعد میں پتہ چلے کہ جو اسے خون آیا تھا وہ حیض کا نہیں تھا، یعنی 3 دن سے پہلے خون رک جائے، تو ایسی صورت میں جو عبادتیں اس نے چھوڑی ہیں اس کی قضا کرے۔ یعنی جس وقت عورت کو خون آ رہا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسی صورت میں جب اسے شروع میں خون آئے تو اسے روزہ نہیں رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، لیکن وہ 3 دن سے پہلے اگر خون رک جائے تو ایسی صورت میں وہ خون حیض نہیں ہوگا اور نماز کی، روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اس کو واضح کر دیا جائے کہ ایسی عورت کہ جس کی ڈیٹ فکس تھی، اسے خون آیا ایسے وقت پہ کہ جس ڈیٹ میں اس کو پہلے سے خون آتا تھا، اب
یہ دیکھنا ہوگا کہ اسے چاہے 1-2 دن پہلے خون آ جائے یا 1-2 دن بعد خون آئے، اس ڈیٹ کے مطابق، یعنی پہلی تاریخ کو آتا تھا، اسے مہینے کی 28 تاریخ کو خون آ گیا، پہلے سے ہی 2 دن پہلے ہی خون آ گیا، یا اسے پہلی تاریخ کو آتا تھا، اسے 3 تاریخ کو خون آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خون حیض پر عمل کرے گی، خون حیض کے احکام پر عمل کرے گی، یعنی نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، قرآن وغیرہ کے حروف نہیں چھوئے گی، اور وہ احکامات جو تمام بیان کیے گئے ہیں حیض کے لیے وہ افعال انجام نہیں دے گی۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے، یعنی 2 دن تک خون آیا اس کے بعد رک گیا، تو یہ خون حیض نہیں ہے، یہ خون استحاضہ ہے، لہٰذا جو اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، اس کی قضا کر لے گی۔ مسئلہ نمبر 487، جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو، اگر اسے عادت کے تمام دنوں میں اور عادت سے چند دن پہلے اور عادت کے چند دن بعد خون آئے اور وہ کل ملا کر 10 دن سے زیادہ نہ ہو، تو وہ سارے کا سارا حیض ہے، اور اگر یہ مدت 10 دن سے بڑھ جائے، اگر یہ مدت 10 دن سے بڑھ جائے تو یہ خون جو اسے عادت کے مطابق آیا ہے وہ خون حیض ہے، اس کے علاوہ خون استحاضہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی عورت کہ جس کو ہر مہینے 6 دن خون آتا تھا، پہلی تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک خون آتا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ اسے 2 دن پہلے خون آ گیا، یعنی پہلی تاریخ سے 2 دن پہلے خون آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ 8 تاریخ تک خون آتا رہا، یعنی پورے 10 دن تک خون آتا رہا، تو ایسی صورت میں یہ 10 دن تک جو خون آیا ہے یہ پورا خون حیض ہی شمار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت کہ جسے ہر مہینے 6 دن خون آتا تھا یا 7 دن خون آتا تھا، اگر اس عورت کو اگلے مہینے، تیسرے مہینے یا چوتھے مہینے یا بیچ میں کسی مہینے میں بھی ہمیشہ جب 6 دن خون آتا تھا، لیکن اس مہینے اسے اگر 10 دن خون آیا تو وہ حیض شمار ہوگا حتماً، لیکن اگر اسے 12 دن خون آ جائے یا 15 دن خون آ جائے تو یہ جو خون ہوگا یہ صرف 6 دن کا خون حیض کہا جائے گا۔ جو 12 دن خون آیا ہے، یعنی جو بعد کے 6 دن ہیں، اسے خون استحاضہ شمار کریں گے، خون حیض شمار نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا وقت اور ڈیٹ پہلے سے معین تھی، اسے 6 ہی دن ہمیشہ خون آتا تھا، لہٰذا اسے 6 دن خون حیض شمار کیا جائے گا، اور بعد کے 6 دن جو ہیں اسے استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ اور واضح کر دیا جائے اس کے لیے کہ ایسی عورت کہ جسے ہر مہینے صرف 6 دن خون آتا تھا، لیکن بیچ میں کوئی مہینہ ایسا آیا کہ جس میں اسے 11 دن یا 12 دن خون آ گیا، تو ایسی صورت میں یہ جو 6 دن کا خون آیا ہے یہ خون حیض ہوگا، اور باقی کے 6 دن وہ خون استحاضہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 489، جو عورت عادت رکھتی ہو، اگر اس کا خون 3 یا زیادہ دن تک آنے کے بعد رک جائے اور پھر دوبارہ خون آئے، اور ان دونوں کا خون درمیانی فاصلہ 10 دن سے کم ہو، یعنی کسی عورت کو خون آئے، اس کے بعد رک جائے، پھر اسے خون آئے، تو ایسی صورت میں وہ خون حیض ہوگا۔ یعنی جیسا کہ پہلے مسئلے میں بیان کیا جا چکا، پہلے بھی بیان کیا چکا ہے کہ 4 دن خون آیا، 2 دن بیچ میں رک گیا، 4 دن پھر آیا، تو یہ 10 دن کے اندر سب کچھ ہوا، خون کا آنا اور خون کا رکنا اور پھر دوبارہ خون کا آنا، یہ 10 دن کے اندر ہوا، لہٰذا یہ خون حیض ہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ خون حیض 5 دن شروع کے آیا اور بیچ میں 5 دن رک گیا، پھر 5 دن خون آیا، اب یہ پتہ نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ پہلے والا خون حیض ہے یا دوسرا والا خون حیض ہے، کیونکہ 10 دن کے اندر خون آنا تھا،
کیونکہ 10 دن سے زیادہ خون حیض نہیں ہوتا۔ اب یہ معین کر پانا مشکل ہے کہ کون سا خون حیض ہے، پہلے کا 5 دن خون حیض ہے یا دوسرے کا 5 دن خون حیض ہے۔ تو ایسی صورت میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے وہ تمام خون یا اس کی کچھ مقدار جو پہلے بار دیکھے عادت کے دنوں میں ہو، اور دوسرا خون جو پاک ہونے کے بعد آیا ہے عادت کے دنوں میں نہ ہو۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ پہلے تمام خون کو حیض اور دوسرے کو استحاضہ قرار دے، یعنی اس کی ڈیٹ فکس تھی، تاریخ فکس تھی، اس کی جو ڈیٹ فکس تھی وہ پہلے سے لے کر 6 تاریخ تک یا 5 تاریخ تک خون آتا تھا، تو اب جو شروع کے پہلے تاریخ سے ہی خون آیا تھا اس کو خون حیض شمار کرے گی، اور پاک ہونے کے بعد کا جو خون ہے اسے استحاضہ شمار کرے گی۔ اب دوسری قسم یہ ہے کہ پہلے خون عادت کے دنوں میں نہ آئے اور دوسرا خون عادت کے دنوں کے اعتبار سے آئے، تو ضروری ہے کہ دوسرے خون کو حیض اور پہلے کو استحاضہ قرار دے۔ یعنی کسی عورت کو 10 تاریخ کو خون آتا تھا لیکن اسے پہلی تاریخ سے خون آ جائے، تو ایسی صورت میں شروع کے پہلی تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک جو خون آیا ہے اور اس کے بعد 5 تاریخ بیچ میں پاک رہی ہے، پھر 10 تاریخ سے خون آیا ہے 15 تاریخ تک، تو ایسی صورت میں شروع کے 5 دن جو ہیں 5 تاریخ تک جو خون آیا 5 دن جو شروع کے ہیں اسے استحاضہ، اور بیچ میں پاک ہونے کے بعد جو خون آیا اسے خون حیض کہا جائے گا۔ قسم نمبر 3، دوسرے اور پہلے خون کی کچھ مقدار عادت کے دنوں میں آئے اور ایام عادت میں آنے والا پہلا خون 3 دن سے کم نہ ہو، اور اس صورت میں وہ مدت بمعنی درمیان میں پاک رہنے کی مدت اور عادت کے دنوں میں آنے والے خون کی مدت 10 دن سے زیادہ نہ ہو، تو دونوں خون حیض ہیں، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ پاکی کے عالم میں پاک عورت کے کام انجام دے اور وہ کام جو حیض پر حرام ہیں ترک کرے۔ مثال کے طور پر اسے کوئی ایسی عورت کہ جسے 2 مرتبہ خون آیا ہو لیکن یہ دونوں خون 10 دن کے اندر ہی آئے ہوں، یعنی کوئی ایسی عورت کہ جسے 6 دن خون آتا تھا لیکن وہ ہمیشہ خون 5 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک آتا تھا، تو ایسی صورت میں جو خون یہ آیا ہے کہ پہلے خون آیا 4 دن کے لیے، دوسری تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک خون آیا، یعنی 5ویں تاریخ کا ایک حصہ یعنی اس کی عادت کا تھوڑا سا حصہ پہلے خون میں شمار ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے دوسرا خون آیا لیکن 3 دن پاک ہونے کے بعد، یعنی بیچ میں ایک عورت پاک ہو گئی، اسے پہلے خون آیا پھر بیچ میں پاک ہو گئی پھر خون آیا، لیکن یہ جو خون آ رہا ہے یہ 10 دن کے اندر ہی خون آ رہا ہے، لیکن شروع میں خون آیا اور اس کی عادت کا کچھ حصہ شروع میں شامل ہو گیا شروع والے خون میں، اور دوسرے والے خون میں بھی جو پاک ہونے کے بعد جو دوسرا خون آیا ہے اس کی عادت میں شامل ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اگر شروع کا جو خون آیا ہے وہ 3 دن سے کم نہ ہو تو یہ خون حیض ہوگا، اور اسی طریقے سے دوسرا والا خون بھی خون حیض شمار ہوگا کیونکہ یہ دونوں خون 10 دن کے اندر آئے ہیں، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے کہ جو دونوں خون کے درمیان 2 دن یا 1 دن یا 3 دن تک کے پاک رہی ہے وہ اپنے پاک والے کام انجام دے گی، یعنی نماز روزے کو انجام دے گی احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی اپنے افعال کو ترک نہیں کرے گی، کیونکہ پہلے اسے صرف کم دن خون آتا تھا لیکن اس بار زیادہ دن خون آیا ہے، لیکن بیچ میں پاک بھی ہو گئی ہے،
پہلے کم دن خون آتا تھا، اس بار زیادہ دن خون آیا ہے، لیکن بیچ میں پاک ہو گئی ہے اور یہ پہلے دن کا حصہ اس کے عادت میں شامل ہوا، دوسرا خون بھی اس کی عادت میں تھوڑا سا شامل ہوا، لیکن پہلا خون 3 دن سے کم نہیں ہے، لہٰذا خون حیض ہے۔ اسی وجہ سے دونوں خون کو خون حیض شمار کیا جائے گا۔ یہ مسائل بہت سخت ہیں، کسی کو کوئی بھی مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے وہ پرسنل پر میسج کر کے دریافت کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے گا۔ یہ ایسے سخت اور مبتلا بے مسائل ہیں کہ جن کا آسانی سے سیکھا جانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان کی بار بار تکرار ہونا، بار بار ان کو بیان کیا جانا اور سننا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے، تاکہ اچھی طریقے سے احکامات کو سیکھا جائے اور ان پر عمل کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔